اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر وأحسن تأویلا۔ اے اہل ایمان، یا ایھا الذین، اے لوگو آمنو جڑے مومن ہو گئے ہو، جڑے ایمان لے آئے ہو، جنہاں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اطیعوا اللہ، اللہ دی فرما برداری کریا جے، واطیعوا الرسول، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا کہنا بھی منیا جے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی فرما برداری بھی کریا جے، واولی الامر منکم، تے اپنے حکمرانہ دیاں او گلاں جڑیاں اللہ رسول دے مطابق ہون او بھی منیا جے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، دنیا تے رہندیاں ہویاں تواڈے درمیان بڑے جھگڑے بھی ہون گے، تنازع بھی ہون گے، بڑے اختلافات بھی ہون گے، تے تواڈے واسطے کرن والا کم کیے؟ ہاں جی کہیدا نا مولوی جی کی کریے، او کہندے نے کہ آمین اچھی کہو، او مسجد والے کہندے نے ہولی کہو، ایک کہندے نے کہ رفع دین کرو، دوسرے کہندے نے نہیں کرنی، تیسرے کہندے نے ہاتھ اچے بنو، دوسرا کہندا ہاتھ نیویں بنو۔ اسی دسو مولوی جی کندی منیے؟ اللہ دے قرآن دی من، رب کی کہہ رہا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اللہ پاک عالم الغیب ہے، اللہ پاک عالم الغیب ہے، رب کول غیب دیاں خبراں نے، رب نو تواڈے پیدا کرن تو پہلے ہی پتا سی انہاں دے درمیان جھگڑے بھی ہونے نے، اختلافات بھی ہونے نے، تنازع بھی ہونے نے، مناظرے بھی ہونے نے، مبالے بھی ہونے نے، بڑا بڑا کچھ ہونا ہے۔ میں انہاں دی اپنی کتاب قرآن اندر رہنمائی کر دیاں کہ تسی انہاں اپنے مسئلیاں اختلافات نو حل کیویں کرنا ہے۔ کوئی بھی مسئلہ ہوئے، پاویں اذان تے اختلاف ہوئے، اذان تو پہلے صلاۃ پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی، اختلاف ہوئے نماز چ پیر نال پیر ملانا ہے یا نہیں ملانا، اختلاف ہوئے آمین اچھی کہنی ہے یا نہیں کہنی، کوئی بھی دنیا جہان دا اختلاف ہوئے، جاؤ علماء حق کل جا کے سوال کرو، رب دا قرآن کہہ رہا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، کسے بھی گل چ تنازع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تسی کرنا کی ہے؟ آپس چ الجھنا نہیں، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، بلکہ کرنا کی ہے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، لوٹ آؤ اللہ دے قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان وال۔ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے تمامی کا تو پہن لیجئے کرتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا۔ غلامی رسول ہی دین حق کی شرط اول ہے، اگر نہ ہو یہ تو سب کچھ نامکمل ہے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا دے لائق اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک ہے، جو اللہ ہی پوری کائنات دا خالق مالک رازق داتا لجپال بگڑیاں بناؤن والا غوث اعظم دستگیر ڈوبیاں تارن والا بگڑے کم سنوارن والا عزت اور ذلت موت اور زندگی دا کلہ ہی مالک جے ان دا کوئی بھی شریکہ برادری نہیں۔ اللہ ہی سب تو طاقتوارے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ۔ دنیا جہان اندر کچھ بھی پیدا کرے کچھ بھی کرے سارے اختیارات اس کلے اللہ کل جے مختار کل اللہ اے ان دا کوئی بھی شریک نہیں۔ اللہ پاک دی توحید دے بعد اللہ پاک دی حمد و ثنا دے بعد آقائے انعامدار دو جہانہ دے تاجدار تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ ساقی کوثر شاف محشر امام الانبیاء فخر الانبیاء امام کائنات سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ رب العزت بے حد و حساب درود و سلام دیاں بارشاں کرن۔ حضرات سامعین محترم و سامعات، اج اللہ پاک دی توفیق نال 5 نومبر 2023 بعد نماز عشاء مرکزی جامعہ مسجد اہل حدیث میر محمد اندر اسی سارے خالصتاً اللہ دی رضا واسطے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ پاک ساڈا ایتھے جمع ہونا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے اور ان دے بدلے وچ اللہ ساڈے گناہاں نو معاف فرمائے، سانو جہنم تو آزاد کرے اور اپنی شان و شوکت والی جنت دا اللہ سانو وارث بنا دے۔ اور اللہ پاک ساڈے اسلاف ساڈے بزرگاں دی نشانی میری مراد بقیت السلف حافظ محمد یحییٰ عزیز میر محمدی رحمت اللہ علیہ اونا دے پتیجے داماد ساڈے درمیان ولی کامل حافظ محمد طارق صاحب میر محمدی حافظہ اللہ حافظ صاحب دیاں محنتاں کوششاں کاوشاں بھی اپنی رضائے رحمت نال قبول فرمائے۔ یقیناً مینو اس بات دا اندازہ ہے کہ تسی سارے کماں کاراں والے لوگ ہو، تائیں دا مونجی دا موسم ہے تے ویسے بھی مال ڈنگر بھی سنبھالنے ہوندے نے، ہر کسے اپنا کوئی نہ کوئی کام کرنا ہوندا ہے۔ اگرچہ آج کل تہاڈی بتی بھی کٹی ہے وہ موبائل والے فتنے تو یا ٹی وی تو کافی سارے تسی بچے ہوو گے، اللہ سب دیاں حفاظتاں فرمائے۔ وقت بہت زیادہ نہیں لواں گا۔ جدوں میں اس گاؤں اندر آیا ایک تے شروع وچ
یہ بات یاد رکھو، تسی سارے میرے اپنے جے تے میں بھی تہاڈا ہی دوترا. کیوں جی حافظ صاحب؟ یہ ہن کوئی نویں نسل ہے، انہاں بیچاریاں نوں بھی کوئی نہیں پتہ، سانوں الحمدللہ یاد ہے. تسی سارے میرے اپنے جے، میرے ہی وڈے جے تے میں بھی تہاڈا ہی اپنا دوترا پوترا اتھوں دا. اللہ پاک تہاڈیاں بھی حفاظتاں فرمائے تے میریاں بھی حفاظتاں کرے. اسی تے ہمیشہ ایک دوسرے نال گفتگو تقریراں واضح کردے بھی رہیدا اور انشاءاللہ آئندہ بھی کردے رواں گے. تقریر اور مفصل خطابات انشاءاللہ فضیلت الشیخ محترم عدیل احمد گرجاکی صاحب بھی تشریف لیا چکے ہیں اور باقی بھی علماء دی ایک جماعت موجود ہے. انشاءاللہ انہاں دے بڑے تفصیلی خطابات ہون گے. جدوں میں آیا پنڈ اندر تے حافظ صاحب گفتگو فرما رہا سن، حافظ صاحب فرما رہا سن کہ ہن ساڈے موضوع مختلف ہو گئے نے، نہ عقیدہ توحید سکھایا جاندہ ہے اور نہ ہی سنت دی اہمیت دسی جاندی ہے. تے میرے ذہن اندر بات آئی کہ گل حافظ صاحب دی سچی ہے تے گل ہمیشہ کتاب و سنت دے مطابق ہونی ہی عقیدہ توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دی ہی بات ہونی چاہیے. کیونکہ یہ ساری بنیاد ہے، اساس ہے، بنیاد ہے. اسی مسلمان ہوئے ہی اندی بناتے ساں. جنی دیر اسی کلمہ نہیں سی پڑھیا اسی مسلمان ہی نہیں ساں. کلمہ کی پڑھیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اسی کلمہ ہی یہ پڑھیا سی کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے سچے نبی اور رسول نے. تو اسی اونی دیر تک نہ جہنم دی اگ تو بچ سکنے ہاں نہ ہی جنت دے وارث بن سکتے ہاں جب تک اسی عقیدہ توحید نو مضبوطی نال نہیں تھاماں گے، توحید تے عمل نہیں کران گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دے مطابق زندگی نہیں گزاران گے، اونی دیر تک اللہ دے ہاں ساڈے اعمال ہی قبول نہیں ہونے. بلکہ میں ایک اور بات کہن لگا، بہت بڑی بات ہے اگر سمجھ آ جائے. مسلمان واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت نو مننا، آپ دی سنت تے عمل کرنا توحید نالوں بھی پہلے آ. کیوں کہ اللہ پاک دی توحید ساڈے تک پہنچائی ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ. اگر اسی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت آقا دے طریقے تے عمل نہیں کران گے تے سانو توحید دا کیویں پتہ لگے گا؟ پہنچان والے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور اللہ پاک نے سانو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت اور فرما برداری کرن دا کس طرح حکم دیتا. آئیے سنیے، توجہ فرمائیے. اگر توجہ میری طرف ہوئے گی انشاءاللہ تعالی گل کوئی آلے بگالے والی قصے کہانیاں پنڈا تھاواں والے وہ انشاءاللہ چکاں دے مسئلے نہیں ہون گے. بات صرف اللہ دے قرآن دی ہوئے گی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دی ہوئے گی. نہ کوئی متنازع بات ہوئے گی کہ کسے بھی مسلک دی ترجمانی کیتی جائے، نہیں، خالصتاً کتاب و سنت دی بات ہوئے گی تاکہ ساڈے اندر دلاں نو لگے ہوئے زنگار اللہ دے قرآن دی اس آبیاری دی وجہ تو پٹے جان، ساڈے عقائد درست ہو جان، ساڈے نظریات درست ہو جان، اعمال درست ہو جان، آسمان تو موت دا پیغام آئے، اللہ دی طرفوں سلام آئے اور ادھروں ساڈی روح قبض ہوئے، ادھروں اسی اللہ دی جنت دے مہمان بن جائیے. تو آئیے سنیے، توجہ فرمائیے. اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت اور فرما برداری، اپنی فرما برداری دا کس طرح سانو حکم دیتا ہے.
اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر واحسن تأویلا۔ اے اہل ایمان، یا ایھا الذین، اے لوگو آمنو جڑے مومن ہو گئے ہو، جڑے ایمان لے آئے ہو، جنہاں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اطیعوا اللہ، اللہ دی فرما برداری کرے آجے، واطیعوا الرسول، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا کہنا بھی منیا آجے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی فرما برداری بھی کرے آجے، واولی الامر منکم، تے اپنے حکمرانہ دیاں او گلاں جڑیاں اللہ رسول دے مطابق ہون او بھی منیا جے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، دنیا تے رہندیاں ہویاں تواڈے درمیان بڑے جھگڑے بھی ہون گے، تنازع بھی ہون گے، بڑے اختلافات بھی ہون گے، تے تواڈے واسطے کرن والا کم کیے؟ ہاں جی کہیدا ہے نا مولوی جی کی کریے، او کہندے نے کہ آمین اچھی کہو، او مسجد والے کہندے نے ہولی کہو، ایک کہندے نے کہ رفع دین کرو، دوسرے کہندے نے نہیں کرنی، تیسرے کہندے نے ہاتھ اچھی بنو، دوسرا کہندا ہاتھ نیویں بنو۔ اسی دسو مولوی جی کندی منیے؟ اللہ دے قرآن دی من، رب کی کہہ رہے ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اللہ پاک عالم الغیب ہے، اللہ پاک عالم الغیب ہے، رب کول غیب دیاں خبراں نے، رب نو تواڈے پیدا کرن تو پہلے ہی پتا سی انہاں دے درمیان جھگڑے بھی ہونے نے، اختلافات بھی ہونے نے، تنازع بھی ہونے نے، مناظرے بھی ہونے نے، مبالغے بھی ہونے نے، بڑا بڑا کچھ ہونا ہے۔ میں انہاں دی اپنی کتاب قرآن اندر رہنمائی کر دیاں کہ تسی انہاں اپنے مسئلیاں اختلافات نو حل کیویں کرنا ہے۔ کوئی بھی مسئلہ ہوئے، پاویں اذان تے اختلاف ہوئے، اذان تو پہلے صلاۃ پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی، اختلاف ہوئے نماز چ پیر نال پیر ملانا ہے یا نہیں ملانا، اختلاف ہوئے آمین اچھی کہنی ہے یا نہیں کہنی، کوئی بھی دنیا جہان دا اختلاف ہوئے، جاؤ علماء حق کل جا کے سوال کرو، رب دا قرآن کہہ رہا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، کسے بھی گل چ تنازع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تسی کرنا کی ہے؟ آپس چ الجھنا نہیں، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، بلکہ کرنا کی ہے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، لوٹ آؤ اللہ دے قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان والے، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ہاں مسجد میں جا کے جدوں اے کہو گے کہ حضرت جی ایس مسئلے دے بارے تہاڈی کی رائے آ، پھر مولوی صاحب چوڑے ہو جان گے، پھر وہ شرح ارل البے کڈن گے، پھر وہ اپنیاں قصے کہانیاں سنانیاں شروع کرن گے، اگرچہ مگرچہ چونکہ چنانچہ ہمارے امام نے یوں کیا اس لیے یہ مسئلہ یوں کرنا چاہیے۔ تے جے مسجد کسے دی بھی ہوئے، کسے فرقے دی بھی ہوئے، سانو کوئی اختلاف نہیں، امام کسے فرقے دا بھی ہوئے، تسی جا کے سوال کرنا ہے کہ مینوں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز پڑھنا سکھاؤ۔ حضرت صاحب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دور اندر مسجد نبوی اندر
حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان پڑھتے سن، عبداللہ بن ام مکتوم اذان پڑھیا کرتے سن، ابو محذورہ نبینا صحابی اذان پڑھیا کرتے سن۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ دی تربیت کی تھی، ایک ایک لفظ سکھایا۔ حضرت جی او آزان من و ان اج بھی کتاباں اندر، احادیث دیاں کتاباں اندر موجود ہے، اونا الفاظ دے نال مینوں بھی سکھاؤ، مینوں بھی پتہ لگ جائے کہ میرے سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دور اندر کدی زندگی چ ایک بار بھی اذان تو پہلے اس طرح مروجہ صلات پڑھی گئی سی؟ صلات نال میرا اختلاف ہے ہی نہیں، میرا اختلاف ہے طریقہ سنت دی مخالفت نال۔ حضرت صاحب بات سمجھن والی یہ امام خطیب قوم دا مصلح ہوندا ہے، اصلاح کرن والا ہوندا ہے، گلاں چھپان والا نہیں ہوندا۔ میں ایتھے آ کے رب دے قرآن دیاں آیتاں چھپاواں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اصل سچے دین نو اگر لکاواں، میں تواڈے نال خیانت کر کے جاواں گا۔ میں تواڈا مصلح نہیں، اصلاح کرن والا نہیں۔ اصل خیر خواہ اور اصلاح کرن والا او بندہ ہی ہوندا ہے جڑا تانوں جنت دا رستہ دکھائے، جہنم تو بچائے۔ اور جنت دا رستہ اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا صرف اور صرف کتاب و سنت والا رستہ ہے۔ ما انا علیہ و اصحابی، جس رستے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلے، آپ دے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین چلے، او رستہ ہی سیدھا اللہ دی جنت وال جاندا ہے۔ میرا اختلاف ہے ہی نہیں کہ تسی کھانے تو پہلے اے ختم کیوں پڑھ دے جے، اے میرا اختلاف نہیں۔ اللہ پاک دی توفیق نال میں تے اینا قرآن پڑھن دا قائل ہاں، میرے بزرگ جان دے نے ساڈے خاندان دے وچ اج بھی الحمدللہ اور روایت موجود ہے، وڈے اسلاف حضرت عبداللہ محدث روپڑی رحمت اللہ علیہ تو لے کے حضرت حافظ عبد القادر روپڑی رحمت اللہ علیہ تک، اور اج تک بھی خاندان دا بچہ بچہ الحمدللہ حافظ قرآن ہے، اللہ دی توفیق نال۔ میرا اے اختلاف ہے ہی نہیں کہ کھانے تو پہلے قرآن کیوں پڑھ دے ہو، ختم دوان لگے قرآن ہی پڑھ دینے نا، اے تو میرا اختلاف ہی نہیں۔ اختلاف ہے یا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کیا اے طریقہ ہے سی، یا اس گل نو انج سمجھ لو ایک بکرا اسی ذبح کرنا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑھو بسم اللہ اللہ اکبر تے انہوں ذبح کر دیو، بکرا حلال ذبح ہو جائے گا۔ مولوی صاحب پھڑ لوے چھری تے ایک پاسوں شروع ہو جائے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ ایک پاسوں شروع ہوئے، سارا قرآن پڑھ دے نال بکرا ذبح کرے، وہ بکرا ذبح ہو جائے گا، وہ حلال ذبیحہ نہیں ہوئے گا بلکہ وہ بکرا حرام ہو جائے گا۔ پنڈا تھاواں دے اپاں لوگ ہاں سیدھے سادے پنجابی بولن والے، گل سمجھن والی صرف اینی ہے۔
ہن اس بکرے نو حرام کیا نعوذ باللہ قرآن پڑھن نے کیتا؟ نہیں، قرآن پڑھے جان نے اس بکرے نو حرام نہیں کیتا۔ مولوی صاحب انو حرام کیتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے تو ہٹن نال، اے حرام ہویا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت اور آپ دا طریقہ اے سی بسم اللہ اللہ اکبر، تو دو لفظ بھی پڑھ، رب دے ہاں اینا مقام ہے کہ تیرے واسطے او بکرا ذبح اور حلال ہو گیا۔ تو آپ دا طریقہ چھڑتا، اللہ دے ہاں او قابل قبول ہی نہیں۔ ہن عشاء دی نماز پڑھی ہے نا، باجماعت پڑھی جے، رکعتاں 4 پڑھیاں نے فرض، تے رات ساری جا کے سو جو، صبح فجر پھر اٹھ کے آؤ تے باجماعت پڑھو نبی علیہ السلام دے طریقے دے مطابق۔ رکعتاں 2 پڑھنیاں نے فرض، رات ساری سو کے گزارو۔ اللہ دے ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے دی اینی اہمیت ہے کہ تسی ساری رات سو کے گزاریے، اللہ نے تانوں ساری رات دی نماز پڑھن دا ثواب عطا کر دیتا ہے۔ اور سنت دے مطابق پڑھ کے تے ویکھ کیا برکتاں نے سنت دیاں۔ تو سنت نو چھڑ دے، فرض 4 اسی پڑھے نے، حضرت جی 5 پڑھ کے وکھاؤ، نماز ہی ود پڑھنی ہے نا، کی ہو جائے گا؟ 5 پڑھاں گے تے اللہ دے ہاں قبول ہوئے گی؟ اس واسطے نہیں قبول اس واسطے نہیں ہوئی کہ 5 رکعتاں پڑھیاں نے یا 6 رکعتاں پڑھیاں نے، قبول اس واسطے نہیں ہوئی کہ وہ طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا نہیں۔ صرف اینی گل نو سمجھ لو، دنیا جہان دیاں گلاں اپنے پاسے، طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ہوئے۔ ہن کیونکہ بات شروع ہو گئی ہے، نبی پاک نماز پڑھ دے تے حدیث اندر الفاظ کی نے آپ صاحب، رفع یدیہ حذو منکبیہ، اپنے ہتھاں نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اینا کنا دیاں کرونبلیاں تک تے دوسرے الفاظ نے اینا موڈیاں تک، اور محدثین نے اینا احادیث دے اتے استدلال کیتا کہ اے اس طرح اوپر والا حصہ ہاتھ دا کرونبلیاں تک آ جائے گا اور تھلے والا آ جائے گا موڈیاں تک۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں اے احادیث رفع یدیہ حذو منکبیہ مختلف احادیث دیاں کتاباں اندر موجود نے۔ اہل حدیث کیوں کردا ہے کہ طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ہے۔ جے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری زندگی ایک واری بھی انج کناں نو پھڑ کے اللہ اکبر کیتا ہوندا، اسی ساری زندگی کر دے، کیونکہ سانو سرکار نال محبت ہے، اور آپ نال محبت اسی کس طرح کر سکنے ہیں؟ نبی پاک دے طریقے نال محبت ہی حقیقت آپ نال محبت ہے۔ حدیث دے الفاظ نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سجی زرا کھبی زرا دے اتے بننی۔ حضرت صاحب کتے ایس زرا کہندے نے اے وڈی انگل دی ایس نوک تو لے کے تے ایس تاڑی کونی تک دا جڑا حصہ اینو زرا کہندے نے۔ جدوں زرا تے بنو گے تے ناف دے تھلے ہاتھ جا سکدے ہی نہیں، کسے صورت بھی نہیں جا سکدے۔ میرا تہاڈا اختلاف ہے ہی نہیں، میرا تے سمجھان دا مقصد صرف اتنا ہے کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ ایک گل بھی میری نہیں، گل ہے سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی۔ تے جے تیری نماز
نبی علیہ السلام ورگی نماز ہو گئی تے اللہ دے ہاں تیرے اے اعمال وزن والے ہو جان گے۔ حضور ساری زندگی نماز وچ سورۃ الفاتحہ پڑھی، اور صحیح البخاری اندر آپ نے یہ الفاظ فرمائے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس بندے دی نماز ہی نہیں جڑا نماز وچ سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا۔ میں کی کراں؟ میری محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال۔ اہل حدیث اللہ دی زمین تے واحد او جماعت ہے جنہ دی ایک ایک بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے دے مطابق ہے، اور اللہ دی اس زمین تے اہل الحدیث دے علاوہ کوئی ایسی جماعت نہیں جیڑی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے دے مطابق من و ان عمل کرنے والے ہوں۔ کتے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کولوں سوال ہویا، اما نقول وراء الامام، جدوں اسی امام دے پیچھے ہوئیے ادوں کی کریے؟ ادوں ہی فاتحہ پڑھنی ہے؟ اقرا بہا فی نفسک، ہاں ادوں بھی تسی فاتحہ پڑھنی ہے، اس واسطے کہ فاتحہ دے علاوہ کوئی بھی نماز ہے ہی نہیں۔ ہر نماز دی ہر رکعت وچ فاتحہ پڑھنی اس واسطے ضروری ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیڑی رکعت بھی بغیر فاتحہ دے تسی پڑھ لئی فہیا خداجن 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 غیر تمام، او خداج خداج خداج، او مکمل نہیں جے تہاڈی نماز۔ خداج عربی چ پتہ کینوں کہندے نے؟ آ جڑی جویں ککڑی کچا آنڈا سٹ دے نا، سمجھان واسطے ککڑی کچا انڈا جدوں سٹے تو انہوں عربی چ خداج کہندے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا او نماز جن دے فاتحہ نہیں او اللہ دے ہاں مکمل ہی نہیں۔ پھر ایک مولوی صاحب اٹھے، کہنے لگے نہیں نہیں، وہ دیکھیں نا، وہ ٹرین کا انجن ہوتا ہے، وہ انجن آگے جب لگا ہوتا ہے تو پھر وہ ساری پیچھے والے جو ڈبے ہوتے ہیں وہ ان کو خود ہی کھینچ لیتا ہے۔ ہر ڈبے میں انجن ہو تو وہ اچھا نہیں رہتا۔ پھر یہ دلیلاں دینیاں شروع کر دیں۔ ایک مولوی صاحب نے میں کیا کہ چلو تھوڑی دیر واسطے جے گل من بھی لئیے کہ مولوی صاحب با جماعت نماز دے وچ فاتحہ پڑھ رہے ہوندے نے تے اس واسطے روک دے نے کہ پچھلے نہ پڑھنا، تے مولوی جی او جنازے وچ تے مولوی بھی نہیں پڑھدا، نماز جنازہ دے وچ تہاڈا مولوی بھی نہیں پڑھدا، تے تانے اہل حدیثاں نوں دیندے ہو، مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، پڑھنی آپ نہیں تے تانے پھر اہل حدیثاں نوں۔ میرے محترم بھائیو، اگر زندگی اندر سکون چاہتے ہو ایک ہی بات ہے، اللہ پاک دا قرآن کی کہہ رہا ہے، اللہ پاک نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ جے چاہندے جے میر محمد والیاں نال وی اللہ محبت کر لوے، قل ان کنتم، جے تسی یہ چاہندے ہو تحب
युहिब्बून अल्लाह, अल्लाह तुहाडे नाल मुहब्बत करे, प्यार करे रब, ते रब दा प्यार भी किवें मिलना है? फत्ताबिऊनी, मेरे सोने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी गल मन लो, आका जी दा कहना मन लो। फत्ताबिऊनी, जदों तुसी आखा मनोगे, युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह आप ही तुहाडे नाल मुहब्बत कर लेगा। ते जदों अल्लाह मुहब्बत करदा जे, फिर सारियां तो पहला ते वड्डा इनाम की देंदा? व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह तुहाडे सारे जिंदगी दे गुनाहां नूं आपे ही मुआफ कर देंदा है। वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह दे अलावा दुनिया ते मुआफियां देन वाला कोई नहीं जे, रब कल्ला ही मुआफ करने वाला ते रहम करने वाला है। ते अगली आयत फिर कुल अतीउल्लाह वर रसूल, ऐ मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी दोबारी बार फिर समझा दियो इन्हां नूं, किते भुल ना जान कि अल्लाह और उनदे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा आखा मन लैन, कहना मन लैन। जे इन्हां गल ना मन्नी, फ़इन तवल्लू फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफिरीन, जे कहना ना मन्निया, रब काफरां नाल, ना मनन वाले मुनकरां नाल अल्लाह प्यार मुहब्बत नहीं करता। मैं क्यों इन्नियां गल्लां कर रहा? इस वास्ते कि मेरे दिल अंदर एक तुहाडी मुहब्बत मौजूद है, और तुसी मेरे अपने जे, मेरा जी चाहुंदा है कल क़यामत नूं जिथे साडे बुजुर्ग हाफिज मुहम्मद याहिया अजीज मीर मुहम्मदी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह दी जन्नत विच होण, असीं सारे ही उत्थे होईए। जिथे हाफिज अब्दुल कादिर रोपड़ी रहमतुल्लाह अलैह होन, हाफिज इस्माइल रोपड़ी रहमतुल्लाह अलैह होन, जिथे हजरत अल्लामा एहसान लाई ज़हीर रहमतुल्लाह अलैह होन, जिथे यज़दानी शहीद रहमतुल्लाह अलैह होन, जिथे शुहदा होन, सालेहीन होन, अंबिया होन, अल्लाह सानू भी जन्नत च उन्हां दा साथ नसीब कर देवे। ते मिलना किदों है? फिर अल्लाह दा कुरान आ गया, अल्लाह पाक दा कुरान फिर बोल पिया, मन युतिइल्लाह वर रसूल, ओ बंदे जेड़े अल्लाह और अल्लाह दे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इताअत कर लैन, फरमा बरदारी कर लैन, फाउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन व हसुना उलाइका रफीका। जिन्ने आखा मनिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा, फाउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाह, अल्लाह वल्लों ओ इनाम याफ्ता लोगां चों हो जाणगे। या अल्लाह केड़े इनाम याफ्ता लोग? किन्ना दा साथ मिलेगा, किन्ना दे नाल रवांगे? मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन, कल क़यामत नूं जिथे अल्लाह दे अंबिया होणगे, सिद्दीकीन सच्चे होणगे, जिथे शुहदा होणगे, सालेहीन होणगे, हजूर दा कहना मनन वालियां नूं अल्लाह ओ ही मुकाम अता फरमाएगा। पर गल औखी है, कहनी करनी समझानी सौखी है, गल मननी औखी है। किस वास्ते? मौलवी जी की करिए, बाल ने जिद करते हैं,
ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵਿਆਹ ਤੇ ਕੰਜਰੀਆਂ ਹੀ ਲੈ ਆਏ ਨੇ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਤੇ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਬਾਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਘਰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਲਾਉਣ ਦਿੰਦੇ ਜੇ? ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਬਾਲ ਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜਵਾਨ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਾ ਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਣਾ, ਡਾਂਗ ਸੋਟੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰੋਕਣਾ। ਪੁੱਤਰ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾਚ ਗਾਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੱਟਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅੱਗ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਖਰਤ ਦੀ ਅੱਗ ਕਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਚਲੋ ਬਾਲ ਬੂਲ ਨੇ ਕੁੱਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਸਾਤਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਹੁਣ ਬਰਾਦਰੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਦਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੀ ਕਰੀਏ? ਬਰਾਦਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਬਰਾਦਰੀ ਵਾਲਿਓ, ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਲੀਆ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਰੋਟੀ ਖੁਣੋ ਇਹਨਾਂ ਚਾਲੀਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਸਮਝਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਜੀ, ਅੱਬਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਇਨਾਤ ਅੰਦਰ ਸਭ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁन्नत ਤੋਂ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਅੰਦਰ, ਆਕਾ ਦੀ ਸੁन्नत ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਬਿਦਅਤ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ। ਕੱਲ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਣਗੇ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਕੋਲੋਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ, ਆਖਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗੀ? ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਸਹਾਬੀ, 3 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਇੰਦ ਸਿਰਾਤ, ਪੁਲ ਸਰਾਤ ਤੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਉम्मत ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। इंदल मीज़ान, तराजू लगा होएगा, तकड़ी लगी होएगी, नामा अमाल तोल रहे होंगे, उथे भी मेरी तुहाडी मुलाकात होएगी। और तीसरी जगह इंदल हौज, हौज़े कौसर ते भी मेरी तुहाडी मुलाकात होएगी। गल बड़ी तवज्जो नाल सुनन वाली है, शायद कि मेरा ये रोना धोना तुहानू समझ आ ही जाए। कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्ना दे वुजू वाले आजाद चमक रहे होंगे, और ये टोला आ रहा होएगा नबी अलैहिस्सलाम कोलों हौज़े कौसर तो पानी पीन वास्ते। कुछ दूर रब दे फरिश्ते इन्हां लोगां नूं रोक देणगे, अगे आन दी इजाजत नहीं देणगे। हजूर फरमानगे, उसे हाबी लगदा है ये मेरे उम्मती ने, इन्हां दे हथ बांह मूँह इन्हां दे चमकदे पैने वुजू दी वजह तो, ये नमाज़ां भी पढ़दे सन, इन्हां नूं तां आन दिओ। मलाइका जवाब देंगे, इन्नका ला तदरी मा अहदसू बादक। हजूर है कलमा पढ़ने वाले ही ने, तुहाडा ही कलमा पढ़ते सन,
ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਨ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੀਨ ਵਿੱਚ ਸੁਨਨਤ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਬਿਦਅਤਾਂ ਨਾਫਜ਼ ਕਰਤੀਆਂ ਸਨ।